آپ حیران ہوں گے کہ مالی جرمانے کی جتنی شکلیں ہیں چاروں اماموں کے نزدیک ناجائز ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ کسی کو پنشمنٹ کے طور پہ اس سے پیسے لیں گے، یہ پیسے کس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو؟ آپ کیسے اس نے جرم کیا ہے، تو پیسے آپ لے کے استعمال کیسے کرو گے اس کو؟ کیونکہ پیسہ اس کا ہے، آپ کے لیے اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال کرنا جائز بولو نہیں ہے. کیونکہ جرم اس نے کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے آپ کے لیے اس کا پیسہ کیسے حلال ہو گیا؟ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی جرم اس کا، اس کو سزا ملنی چاہیے. اس سزا کی بھی گنجائش ہے جس کو کہتے ہیں تعزیر فی المال. حدیث میں اس کی مثالیں کچھ ملتی ہیں. کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر ان کے مال کو جلایا گیا. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں 8ویں صدی کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے تعزیر بالمال کی اجازت دی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں، اسلام میں پیسے سے بھی سزا دی جا سکتی ہے. لیکن ان سے خطا یہ ہوئی کہ وہ مثالیں دی ہیں جو تعزیر فی المال کی ہیں. علماء نے بیان کیا حضرت سے غلطی ہوئی، تعزیر فی المال اور تعزیر بالمال میں فرق نہیں کر پائے. تعزیر فی المال کہتے ہیں مال جلا دیا جائے سزا کے طور پر، اور بالمال کہتے ہیں مال لے لیا جائے. تو ابن تیمیہ مثالیں وہ دے رہے ہیں جس میں مال ہلاک کیا جائے. ہلاکت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا مال لے کے آپ کے لیے کیسے حلال ہو گیا بھائی؟ تو اس لیے چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ سزا میں حکومت مالی جرمانہ لے کے استعمال نہیں کر سکتی. جیل کی سزا بھی نہیں ہے اسلام میں. یہ سارا غلیظ نظام ہم پر ان گوروں نے مسلط کیا ہے جن کو آج ہم اپنا باپ مانتے ہیں. آپ ان کی جیلوں کو جا کے دیکھو اندر سے، خدا کی قسم باہر کی دنیا الگ ہے، اندر کی دنیا الگ ہے. کیا پیارا نظام ہے اسلام کا سزاؤں کا یار. کیوں اس کی زندگی جیل میں ڈال کے برباد کر رہے ہو؟ سزائے دے کے فارغ کرو اس کو.